بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العلی العظیم۔ دوسرے پارے سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ چل رہی ہے اور سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 142 ہے۔ اس آیت میں جس مسئلے کا ذکر کیا گیا ہے وہ مسئلہ ہے تحویل قبلہ والا مسئلہ۔ تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ سے جس وقت بیت المقدس سے رخ پھیر کر پہلے کعبہ بنایا گیا بیت المقدس کو، اس کے بعد بیت اللہ کو کعبہ بنایا گیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت کعبہ بیت اللہ ہی تھا۔ بعد نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت بھی بیت المقدس تھا، لیکن صحیح یہ ہے کہ کعبہ جو ہے اس وقت بیت اللہ ہی تھا۔ اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بیت المقدس تھا تو وہ پھر یہ تعویل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس انداز میں کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے آ جائے اور بیت المقدس بھی سامنے آ جائے، کیونکہ وہاں تو یہ ممکن تھا۔ لیکن مدینہ طیبہ میں مدینہ کے جنوبی سائڈ پہ مکہ اور شمال سائڈ پہ بیت المقدس، تو یہ پھر اس طرح نہیں ہو سکتا تھا کہ دونوں کے درمیان میں آ گئے تو دونوں کو اکٹھا کیا جا سکے، دونوں طرف رخ کیا جا سکے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو تحویل قبلہ کا معنی ہے قبلہ کی تبدیلی۔ قبلہ کی تبدیلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتیں رکھی تھی، جس میں سے حکمت جو بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ آزمایا گیا۔ یہ تحویل قبلہ مسلمانوں کی نشانی تھی، پیغمبر آخر الزماں کی نشانی تھی، اس کو پورا کیا گیا اور مسلمانوں کو جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے انہیں آزمایا گیا۔ کچھ وہ تھے جو یہودیت سے مسلمان ہوئے تھے، ان کی بھی آزمائش ہو گئی، کیونکہ پہلے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور پہلے ان کا بھی وہی کعبہ تھا۔ کیونکہ بیت المقدس کی جو تعمیر ہے یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 1000 سال بعد کی، اور اسی کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ تو یہودی جو ہے وہ اس کو اپنا کعبہ مانتے ہیں، لہذا جو یہودی مسلمان ہو گئے تو ان کے لیے کوئی اس میں دشواری نہیں تھی، لیکن آزمائش بن گئی کہ اب جو پکا سچا مسلمان ہے وہ اس پہ اعتراض نہیں کرے گا، لیکن جو منافق ہے وہ پھر ڈگمگائے گا، وہ باتیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ اس لیے رکھا۔ دوسرا اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے امر کا تابع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آ جائے تو سر تسلیم خم ہے، اللہ پاک کی اطاعت کے لیے بالکل فوری طور پہ تیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا تو مسلمانوں نے فوراً ہی نماز میں ہی رخ تبدیل کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رخ تبدیل کیا تو صحابہ نے بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے رخ تبدیل کر لیا۔ اس حد تک تبدیل ہوا رخ کہ جو آخری صفیں تھیں وہ پہلی صفیں بن گئیں، اور جو پہلی صفیں تھیں وہ آخری صفیں بن گئیں، اور رکوع کی حالت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سائڈ پہ چلے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بلکہ رہتی دنیا کے لیے یہ ایک جو ہے نا بڑی مثال ہے کہ مسلمان اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ یہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ تو 16 یا 17 مہینے
یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے مسلمان، اور اس کے بعد جب حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتا دیا کہ مشرق اور مغرب ساری سمتیں یہ برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہے کہ اس طرف کو رخ کرو تو اسی کی تابع داری کی جائے گی، ورنہ نہ مشرق میں کچھ رکھا ہے نہ مغرب میں کچھ رکھا ہے، ساری سمتیں برابر ہیں۔ مشرق مغرب کی بات نہیں ہے، بات اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کس طرف ہے۔ تو فرمایا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے۔ ان قریب کا کہا تو حکم ابھی نہیں آیا، اس سے پہلے بھی اللہ پاک نے بتا دیا، حکم اتارنے سے پہلے بھی اللہ پاک نے بتا دیا کہ جو بے وقوف لوگ ہوں گے وہ باتیں کریں گے۔ کیسی باتیں کریں گے؟ من الناس، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ کہیں گے ما ولاہم، کس چیز نے پھیرا انہیں، ان قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلہ سے جس قبلہ کی طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، کس چیز نے پھیرا ہے، یہ کیا ماجرا بن گیا، اب کیا ہو گیا؟ تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ ابھی جو ہے نا انہوں نے پھر جو ہے نا اپنے شہر کی طرف، چونکہ بیت اللہ مکہ ہے، مکہ میں ہے، اور انہوں نے اپنے شہر کی طرف رخ کر لیا۔ اب جو ہے نا یہ ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے نکالا گیا اور ان کو اپنے شہر کی یاد ستا رہی ہے۔ تو اس طرح کی حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو محبت تھی بیت اللہ کے ساتھ، وہ محبت جو ہے وہ تو واضح تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کر رہے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ اے کعبہ، اے بیت اللہ، میں تجھے چھوڑ کے کبھی ہجرت نہ کرتا، کبھی نہ جاتا، لیکن تیرے آس پاس والے شہر والے جو ہیں یہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو محبت تھی، ہر آدمی کو اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے، اور جو بیت اللہ والا شہر ہو اس کے ساتھ کتنی محبت ہو، کتنا لگاؤ ہوگا، اور بیت اللہ کی فضیلت اور عظمت۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت اپنی جگہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم ملا تو آپ ادھر ہی۔ باقی یہ کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے کہ اب رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہو، بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تو آ گیا، بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم قرآن میں صراحتاً نہیں ہے۔ یہ دلیل اس چیز کی ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہو گئی کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے، اور وہ وحی ہے کہ جو وحی غیر مطلوب ہے، جسے کہا جاتا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینے طہر پہ اترتی تھی، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی، اور وہ حدیث رسول ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث بن جایا کرتی تھی کہ احکامات اترے ہیں، اور جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی دلیل ہے، ان کے رد میں یہ دلیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جب آنا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہلے بتا دیا گیا کہ بے وقوف لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں گے۔ آپ نے جواب یہ دینا ہے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ پاک کا ہے اور مغرب بھی اللہ پاک کا ہے۔ اللہ جس طرف چاہے گا حکم دے دے گا کہ اس طرف کو رخ کرو، اور تمہارا کام ہے حکم کی تابعداری کرنا۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل وجہ بتا دی کہ اصل وجہ کیا ہے، اللہ کا امر ہے، اور ہدایت اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت اللہ پاک کسے چاہتا ہے؟ اللہ پاک اسے چاہتا ہے جو بندہ خود انابت کرتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے اللہ پاک اسے سمجھ دے دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور کاف جو ہے یہ کذالک، یہ لبیان الکمال ہے، کمال بیان کیا کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ کمال ہے۔ فرمایا تمہیں اللہ پاک نے امت وسط بنا دیا کہ تم اعتدال والی امت ہو، اور رہتی دنیا تک یہ امت قائم رہے گی، اور اب اور کوئی امت نہیں آنی۔ یہ پیغمبر آخری ہے اور یہ امت آخری ہے، اور یہ امت وسط ہے، ہر چیز میں جیسے اعتدال، یہ امت آخری ہے اور وسط والی امت ہے، اعتدال والی امت ہے،
اور وسط اس لیے بھی کہا، اس لیے بھی کہ بیت اللہ کی طرف اب رخ آپ کا کروایا جا رہا ہے کہ بیت اللہ جو ہے یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، تو آپ بیت اللہ کو مرکز بنائیں، یہ مرکز بنایا جائے گا جو پوری دنیا کا سینٹر ہے، تاکہ ہر طرف سے لوگوں کے آنے کے لیے ہر طرف سے فاصلہ مسافت جو ہے وہ تقریباً برابر ہو اور آسانی ہو، اس لیے۔ اور یہ وہ گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس، یہ وہ گھر ہے جو دنیا میں سب سے پہلے بنایا گیا، جس سے ابتدا کی گئی زمین کی، تو یہ تو اللہ پاک نے اس کے لیے برکتیں ہمیشہ سے رکھی ہیں، لہذا فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ گواہ بنے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے اس قبلہ کو جس پر آپ پہلے تھے، فرمایا صرف اس لیے ہم نے کیا ہے إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، کہ اللہ پاک نے لِنَعْلَمَ کا معنی تاکہ ہم ظاہر کر دیں، جاننا مطلب نہیں ہے، مطلب ہے ظاہر کر دیں کہ کون تابعداری کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ممن ينقلب على عقبیہ، ان لوگوں میں سے کہ جو لوگ اپنی ایڑیوں پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پیچھے ہٹنے والے کون ہیں اور تابعداری کرنے والے کون ہیں، یہ بتا دیا جائے اور یہ بات واضح کر دی جائے۔ چنانچہ امتحان آ گیا، یہ جو کہا نا کہ شہداء علی الناس، گواہ بنانا، تو گواہ کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گواہی سے مراد یہ ہے کہ پھر گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر ناظر ہو، گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر ناظر ہو اور حاضر و موجود ہو، تو اس کو گواہ کہا جاتا ہے، تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ناظر ہیں، یہاں سے یہ ثابت کر لیتے ہیں، تو یہ تو بالکل ہی غلط طریقہ ہے ثابت کرنے کا، اس طرح ثابت نہیں ہوتا، یہ تو پوری امت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سارے لوگوں پہ گواہ ہیں، اور حدیث پاک موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم نے پہلی امتوں کے لیے گواہی دینی ہے، نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کہیں گے کہ میں نے اپنی امت کو بتایا، اور ان کی امت کے وہ افراد جنہوں نے بات نہیں مانی تھی وہ یہ کہیں گے، سارے کافر کہیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں بتایا، تو انکار کریں گے وہ، تو نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کہیں گے کہ میں گواہ لاتا ہوں، گواہ کون ہے؟ گواہ ہے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتحیہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ جو امت ہے یہ گواہی دے گی، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم تک مسئلہ پہنچایا، توحید کا مسئلہ پہنچایا، بڑی مارے پڑی، پتھروں میں دب جاتے تھے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، پھر جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آ کے نکالتے تھے، پھر اٹھتے تھے اور آگے جا کر پھر بیان کرنا شروع کر دیتے تھے، نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسئلہ پہنچایا، اسی طرح سے اور پیغمبروں کے بارے میں بھی، تو یہ تو روایت سے ثابت ہے کہ گواہی سے کیا مراد ہے، گواہی سے مراد یہ ہے کہ یہ امت گواہی دے گی، اور سوال پھر وہ کریں گے، وہ کہیں گے کہ تم تو بعد میں آنے والے ہو، موقع پہ موجود نہیں ہے نا یہ امت، نوح علیہ السلام کب کے چلے گئے اور یہ امت تو موقع پہ موجود نہیں تھی نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس، وہ کہیں گے کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو، تو امت کہے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اللہ پاک نے جو اتارا اس قرآن میں یہ بیان کیا گیا، تو گواہی کا یہ مطلب گواہی ایسے نہیں ہوتی کہ صرف جو ہے نا بندہ موقع پہ موجود ہو، گواہی ایسے بھی ہوتی ہے کہ ایک خبر یقینی ہے، آپ وہ جو بندہ خبر لے کے آ رہا ہے آپ کو اس پہ اعتماد ہے، یقین ہے، تو آپ اس کی اعتماد پہ آپ گواہی دیتے ہیں، یہ بھی گواہی ہوتی ہے، تو گواہی کا یہ مطلب نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ کہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اپنی امت پر کہ ہاں میں نے پہنچایا، اور یہ امت جو پہلی امتوں پر، تو پھر جو ہے نا ساری امت وہ حاضر ناظر ہو گئی، ساری امت حاضر ناظر ہو گئی، پھر قرآن جنہوں نے پڑھا وہ گواہی دیں گے تو ساری امت حاضر ناظر ہو گئی، تو اس کا کوئی سر نہیں ہے، اس عقیدے کا کوئی پاؤں نہیں ہے، سر پیر نہیں ہے اس کا، یہ اس طرح بس لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اور پھر اپنا دعویٰ بھی کوئی ان کا مخصوص نہیں ہے، بس ایسے ہی لوگوں کو، حالانکہ اس کی تردید میں دلائل بے شمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت
موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پہ موجود تھے اور آپ اس وقت وہاں نہیں تھے، اللہ پاک نے فرمایا۔ اور جس وقت حضرت مریم کی کفالت کے لیے ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، جب اپنی کلمے وہ ڈال رہے تھے قرآن اندازی کے لیے زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ باقی جو احباب ان کے تھے، تو فرمایا آپ اس وقت بھی وہاں موجود نہیں تھے، بار بار۔ تو حاضر ناظر کب ہو گئے؟ حاضر ناظر یا یہ کہنا کہ ہمیشہ کے لیے، تو ایسی یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کوئی حاضر ناظر کہے تو پھر اس سے پوچھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے حاضر ناظر ہیں؟ کیا مقامات مقدسہ پہ حاضر ناظر ہیں، مسجد میں حاضر ناظر ہیں، یا ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں؟ کہاں سے عقیدہ بنا لیتے ہیں لوگ؟ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں؟ کتنے گندی جگہ ہیں، جو گندے مقامات ہیں، جو جگہ جہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ گناہوں میں مشغول ہیں، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ پاک، اللہ تو خالق ہے، وہ تو رب ہے، وہ تو خالق ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، وہ تو ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، وہ تو امتحان لے رہا ہے۔ لیکن کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں؟ کیسی عجیب باتیں ہیں، کیسے عقیدے لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ اور فقہاء نے بھی لکھا ہے اس پر بڑے، میں چونکہ اس موضوع پہ بیان نہیں کرنا چاہتا لمبا چوڑا، اس پہ بڑے دلائل ہیں۔ فقہاء نے یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی بالفرض اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپس میں نکاح کر لیتے ہیں، گواہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو گواہ بناتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو گواہ بناتے ہیں، تو فقہاء نے لکھا ہے وہ کافر ہوگی۔ نکاح تو ہونا نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ کہ وہ کافر ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے دیگر رسولوں کو یا اولیاء کو، یا جو بھی انہوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ گواہ ہیں، گویا کہ انہوں نے حاضر ناظر مانا، اور یہ عقیدہ کفریہ ہے، اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے یہ کہا کہ ہم گواہ بنا رہے ہیں، یہ فرشتے جو موجود ہیں نا، فرشتے جو لکھ رہے ہیں، جو نیکیاں لکھ رہے ہیں اور گناہ، یہ فرشتے تو موجود ہیں نا ساتھ، اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم نکاح کرتے ہیں اور ان فرشتوں کو تو پتہ ہے نا، یہ جو ساتھ ہے فرشتے ان کو تو پتہ ہے، آسمان والے فرشتوں کو نہیں پتہ، لیکن جو ساتھ فرشتے ہیں ان کو تو پتہ ہے نا، ہم ان فرشتوں کو گواہ بنا کے نکاح کر رہے ہیں، اگر کوئی یہ کہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتے تو موجود ہیں سامنے، اس نے کوئی ایسا عقیدہ حاضر ناظر والا نہیں بنایا، کافر نہیں ہوگا، لیکن وہ نکاح بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح فرشتوں کے شہادت سے نکاح نہیں ہوتے، نکاح تو نہیں ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو گواہ بنا رہا ہوں، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ فقہاء نے صراحتاً لکھا ہے، فتاوی عالمگیری دیکھ لیں، باقی اسی طرح سے فتاوی قاضی خان دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے۔ تو خیر، تحویل قبلہ کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ امتحان کے طور پر پیش آیا، اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سعادت کے طور پر بھی، اس امت کی سعادت کے طور پر بھی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان یہ تھی، کتابوں میں لکھی ہوئی تھی پہلے سے، کہ آخری پیغمبر ذو قبلتین ہوں گے، دو قبلوں والے ہوں گے۔ تو یہودی یہ جانتے تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے، لیکن پھر بھی اس کو چھپا لیتے تھے۔ تو فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بات بڑی بوجھل ہے، بڑی بھاری ہے، یہ آزمائش جو ہے نا ان کے لیے بڑی بھاری ہے۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی ہے، جنہیں اللہ پاک نے ہدایت دے دی ہے، اللہ پاک نے جنہیں راہ دکھا دی ہے، ان کے لیے یہ مسئلہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ آرام سے رخ تبدیل کر لیں گے۔ اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ تحویل قبلہ کا مسئلہ، یہ 2 رکوع تک تقریباً اس کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور بار بار اس کی تاکید کی گئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس کی تاکیدات آ رہی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا تاکید کے ساتھ اسے کیوں بیان کیا گیا، اتنی تاکید کے ساتھ؟ بڑے مسائل زکوٰۃ کا مسئلہ تاکید کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا،
نماز کا مسئلہ اس انداز سے تو بیان نہیں کیا گیا. نماز کا کہا گیا نا، بار بار کہا گیا، تاکید کی گئی ہے، بار بار کہا گیا کہ نماز پڑھو، لیکن اس انداز سے ایک دفعہ چلانا اس کو مسئلے کو دلائل پیش کر کے تو ایسا نہیں کیا گیا. باقی مسائل ہیں تو اتنا نہیں، لیکن تحویل قبلہ کے مسئلے کو بڑا شد و مد کے ساتھ بیان کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان میں جب ایک یکدم تبدیلی آتی ہے تو ایک بہت بڑا انقلاب ہوتا ہے. قبلے کی تبدیلی ایک بڑا انقلاب تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف یہودی تھے، عیسائی تھے، اور ایک طرف جو ہے نا وہ مشرکین مکہ تھے. تو جو پارٹیاں ہیں وہ کہیں گے کہ یہ اب مشرکین مکہ کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اور مشرکین مکہ کہیں گے کہ ہمارے قبلے کی طرف وہ کر لیا انہوں نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ مشرکین مکہ کی طرف بھی نہیں ہے یہ پارٹی جو ہے نا مسلمانوں کی، مشرکین مکہ کی طرف بھی نہیں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کی طرف، کیونکہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے. یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. اس لیے اور عام ان چیزوں کو جو انقلابی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں لوگ جو ہے نا بڑا پھر اس پہ جو ہے نا بڑا پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، اور ایسے کیا لوگوں نے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شد و بد کے ساتھ بیان کیا. اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ اسی مسئلے میں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعۃ وافرۃ کاملہ، وہ یہ انداز اختیار فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم چاہتے تو تھے کہ قبلہ جو ہے نا بیت اللہ کو بنایا جائے، لیکن جو ہے نا کہ بار بار چہرے کو قد نرا تقلب وجہ کا، کہ ہم بار بار آپ کے چہرے اوپر اٹھانا، آسمان کی طرف اٹھانا، اس کو دیکھ رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم چہرے کو جو بار بار اٹھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ مفسرین کرام، دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو اوپر اس لیے اٹھاتے تھے کہ چاہتے تھے کہ جلدی جلدی بیت اللہ کو کعبہ بنا دیا جائے. شوق میں اٹھاتے تھے سر اوپر کو. اور مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقلب تفاعل ہے، اور یہ عربی لغت میں جب اس وقت یہ صیغہ اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے نا جیسے کہ سانپ جو ہے وہ جب تپتی زمین پر ہو اور وہ کروٹیں بدل رہا ہو تو اس وقت اس کی جو بے چینی والی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت تفاعل جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے تقلب کا. تو یہ صیغہ جو ہے یہ بھی تفاعل کا ہے. تو یہ بے چینی والی کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ کیا چاہتے تھے؟ دوسرے بھی جو قرآن پاک کا انداز ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والا ان اطیعت الذین، یہ آگے آ رہا ہے، میں ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں. تو یہ جو انداز اختیار کیا گیا ہے تھوڑا سا ڈانٹ والا اختیار کیا گیا ہے اس میں درمیان میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ چاہ رہے تھے کہ فی الحال کعبہ جو ہے نا وہ بیت المقدس ہی رہے تاکہ یہودی اور زیادہ قریب آ جائیں، یہودی اور زیادہ قریب آ جائیں. جو یہودی آ رہے ہیں قریب وہ آ جائیں، اسی وجہ سے آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، پھر تھوڑے سے کچے ہیں پکے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا جائے گا تو آسانی ہوگی. تو بیت اللہ کو تو چاہتے تھے لیکن فی الحال نہیں، اس لیے سر اوپر اٹھا رہے تھے. صرف یہ چھوٹا سا اختلاف ہے. تو فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ یہ بات جو ہے نا قبلہ کی تبدیلی یہ بہت بھاری اور بوجھل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ پاک نے ہدایت دی ہے ان کے لیے بڑی آسان ہے یہ بات. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. سوال پیدا یہ ہوا کہ پہلے جو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں تو کیا وہ نمازیں ضائع ہو گئیں؟ سوال پیدا ہوا. تو یا پہلے جو لوگ فوت ہو گئے اسی پر شہید ہو گئے اور اب یہ تو کیا ان کا کیا بنے گا؟ تو جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنے والا، تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرنے والا، تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنے والا. کہ جنہوں نے اس طرف رخ کر کے نماز ادا کی جتنا عرصہ بھی وہ ساری قبول ہے اللہ پاک، کیونکہ اس وقت وہی قبلہ تھا، وہ اللہ کا حکم تھا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم،
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا مہربان اور بڑا بے حد مہربان ہے، بڑی مہربانی کرنے والا، بے حد مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قد نرا تقلب، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ، وجہی کا، فی السماء، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اوپر اٹھانا، بار بار اٹھانا، بے چینی کے ساتھ، اضطراب کے ساتھ۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا چہرہ اس طرف پھیر دیں گے، آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے، تَرْضَاهَا، جسے آپ پسند کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وہ آپ کا کعبہ بنا دیا جائے گا، قبلہ بنا دیا جائے گا۔ تو مطلب یہ کہ اگر وہ معنی ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم چاہ رہے تھے کہ بیت اللہ کو کعبہ بنا دیا جائے، تو پھر مطلب یہی بنے گا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ قبلہ دے رہے ہیں، وہ قبلہ ابھی آپ کو دے رہے ہیں۔ اور اگر یہ دوسرا معنی مطلب مراد ہے تو پھر یہ مطلب بنے گا کہ وہ قبلہ آپ کو دے دیا جائے گا، ترضاہا، اور اس سچویشن اور ان حالات میں آپ اس پہ جو ہے نا راضی ہو جائیں گے، ترضاہا، آپ اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، لہذا اپنا چہرہ پھیر لیجئے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ اب جو بندہ کعبہ میں موجود ہے، مسجد حرام میں موجود ہے، اس کے لیے وہ مسجد حرام میں موجود ہے، کعبہ کو دیکھ رہا ہے، جب تک اسے نظر آ رہا ہے تو وہ کعبہ سے تھوڑا سا بھی ادھر ہو کے نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر تھوڑا سا اس کا رخ ادھر ہو گیا نماز نہیں ہوگی، بیت اللہ سے اگر ہٹ گیا تو، کیونکہ وہاں عین کعبہ بیت اللہ ہی ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کرے گا تو نماز ہوگی۔ اور جو لوگ باہر ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ شطر، اس طرف جو ہے نا رخ کرنا ہے، اس مسجد حرام کی طرف۔ تو طرف جو ہے نا اس لیے کہا گیا کہ اس میں وسیع رکھا گیا، چونکہ جغرافیائی اعتبار سے جتنا بھی دور ہوتے چلے جائیں گے تو اس میں مسئلہ بنتا رہے گا کعبہ کا۔ تو فقہا نے اسی لیے جو ہے نا یہ لکھا ہے کہ جو بالکل عین جو پوائنٹ بنتا ہے نا کعبہ کا، اگر اس سائڈ پہ اور 45 ڈگری اس سائڈ پہ، 45 ڈگری، یہ جو ہے نا پھر اس کے اندر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس کی نماز ہو جاتی ہے، وہ سمجھ شمار ہوتی ہے، کیونکہ شطر کا لفظ ہے نا کہ شطر المسجد الحرام، اور 45 ڈگری جو ہے نا وہ اسی طرح بن جاتا ہے کہ جیسے ایک بندے نے یہ جائے نماز اس طرح ڈالا ہوا بالکل سیدھا، اور پھر وہ تھوڑا سا ایسے ہو گیا، یا تھوڑا سا یہ پوائنٹ ہے تھوڑا سا ادھر ہو گیا، تو اگر اس کا رخ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جاتا ہے، یہ ہے نا اس یہاں سے ایسے اس طرف کو رخ اس کا ہو جاتا ہے تو نماز اس کی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو پتہ نہیں، کوشش تو کرنی چاہیے کہ بالکل صحیح ہو، تو اگر صاف تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے، تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے، بندہ کھڑا ہے، بندہ تھوڑا تھوڑا اس کا رخ جو ہے نا آگے پیچھے ہو جائے نماز تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اتنا زیادہ جو ہے نا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا بعض مسجدیں ایسی ہیں پہ بہت سارا مسئلہ بنا تھا، ایک دو جگہوں پر جو ہے نا، ایک جگہ پر میں بھی جو ہے نا اس کی باقاعدہ مسجد جو شہید ہو گئی تھی وہ انہوں نے کی ہوئی تھی، اور پھر اس مسجد کے باقاعدہ جو ہے نا قبلہ کا رخ کا تعین کرنے کے لیے پھر میں گیا تھا، اور وہاں ہم نے باقاعدہ جو ہے نا وہ فنی لحاظ سے ان کو اس کا رخ کا جو ہے نا تعین کر کے دیا۔ اور ایک جگہ سے چکوال سے فون آیا کہ ایک بڑا مسئلہ یہی بنا ہوا ہے، وہ شہید کرنا چاہتے تھے، ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ لڑائی ہو گئی تھی ان کے دوران، لڑ رہے تھے، ایک جماعت کہہ رہی تھی، کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ مسجد کو گرانا چاہیے، ایک کہتے تھے کہ بڑی پرانی تاریخی مسجد ہے اس کو گرانا نہیں چاہیے۔ تو فرق جو ہے نا انہوں نے جتنا بتایا، میں نے کہا اتنا فرق ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ گرائیں، رہنے دیں، تو یہ اسی طرح نماز ادا کرتے رہیں، اختلاف نہ بنائیں۔ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا پھر چھوٹی سی بات کو لیتے ہیں اور لوگ جو ہے نا وہ اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، آپ جہاں بھی ہوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، آپ اپنا چہرہ اسی طرف رکھیں، اسی طرف پھیر لیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب جو ہیں، لَيَعْلَمُونَ، وہ اچھی طرح جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یقیناً یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ تو اہل کتاب پڑھتے ہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ذو القبلتین ہیں، یہ لکھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں،
وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کے اعمال سے جو وہ اعمال کر رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اور کل ان کو جو ہے نا ان سے باز پرس ہوگی، اور ان کو جو ہے نا سزا ملے گی اس کی کہ یہ علم کو چھپاتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لے آئیں، بِكُلِّ آیہ، ہر نشانی پیش کر دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے۔ یہ وہ انداز ہے جس کی وجہ سے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، جس کی وجہ سے مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحال چاہتے تھے کہ فی الحال یہ قریب ہو جائیں، تو اللہ نے فرمایا یہ آپ کی تابعداری پھر بھی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابعین قبلتہم، آپ ان کے کعبہ کی آپ تابعداری نہیں کرنے والے۔ وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور اللہ پاک نے فرمایا یہ آپس میں بھی بعض جو ہے نا وہ آپس میں بھی اختلاف رکھتے ہیں، بعض جو ہے نا بعض کے قبلہ کی تابعداری نہیں کرتے۔ تو ایک حصہ جو ہے نا عیسائی ایک حصے کو کعبہ مانتے ہیں، یہودی جو ہے وہ ایک حصے کو کعبہ مانتے ہیں، تو ان کے اندر بھی اختلاف ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ بھی یہ انداز اختیار کیا گیا، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جبکہ آپ کے پاس حقیقت کا علم آ چکا ہے، وحی کا علم آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، یقیناً پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ آئندہ والوں کے لیے، قرآن پڑھنے سننے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے درس ہے اس کے اندر کہ جب ایک چیز جو ہے نا بالکل کلیئرلی آ جائے اور قرآن و سنت کا واضح حکم موجود ہو، تو پھر اس میں آگے جو ہے نا خام خواہ دو رائے اختیار کرنا اور خام خواہ جو ہے نا یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنانا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑی سی بات اس پہ آگے بھی آ رہی ہیں، آیات آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔